بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد میں نوجوانوں سے سپہ سالار کے خطاب کی جھلکیاں پڑھتے ہوئے میری نسل کے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گزشتہ صدی میں سرکاری اسکولوں میں حاصل کی ہے، انہیں اپنے ہائی اسکول کے استاد یاد آئے ہوں گے۔ اب بھی کبھی بچہ پوچھتا ہے کہ آپ کے اسکول میں کیا ہوتا تھا، تو میں بتاتا ہوں کہ پڑھائی اور کٹائی، تو انہیں یقین نہیں آتا۔ بچہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہوم ورک نہیں کرتے تھے یا کلاس میں شرارتیں کرتے تھے، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے ان سکولوں میں کبھی کبھی پڑھائی اور کٹائی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں کلاس میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لے ہی لیتا تھا، لیکن جب استاد کے ہاتھ میں سوٹی آتی تھی تو وہ بہانے بھی ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ اسکولوں میں استادوں کے ہاتھوں طالب علم کی کٹائی نہ صرف عام تھی بلکہ والدین اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ بچے کو اسکول میں داخلہ دلاتے ہوئے فخر سے کہتے تھے کہ ماسٹر صاحب، یہ ہے ہمارا بچہ، اب اس کی ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا۔ عام تاثر یہی تھا کہ جو استاد بچوں کی پٹائی نہیں کرتا وہ کیا خاک پڑائے گا۔ میں نے بھی اوائل جوانی میں کراچی کے ایک پرائیویٹ سکول میں چند مہینے پڑھایا، اور جب پرنسپل نے بتایا کہ یہاں ڈنڈا سوٹی بالکل منع ہے، تو میں نے بے ساختہ پوچھ ہی لیا کہ سر پڑھاؤں گا کیسے۔ اب ایک طرف الیکشن کا ماحول ہے، خوش قسمت امیدوار جیل میں نہیں، وہ اپنے حلقے میں واپس اترے ہیں، ریڑیوں پر پکوڑے کھا رہے ہیں، عوام میں گل مل رہے ہیں، موٹر وے اور ایئرپورٹ بنانے کے وعدے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نگران اور نگرانوں کے نگران نے نوجوانوں کی تعلیم نو کی ایک سپر انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے۔ پہلے نگران وزیر اعظم یونیورسٹیوں میں درس دینے پہنچے، انہوں نے طلباء کو بلوچستان سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ ڈرانے کی کوشش کی کہ وہاں پر سب مارے جائیں گے، لیکن وہ اتنے سٹائلش اور کیوٹ ہیں کہ کوئی ان سے ڈرا ہی نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انتخاب کے اس ماحول میں نوجوانوں کے دل جیتنے کی کوشش وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے انتخاب میں حصہ ہی نہیں لینا۔ کسی سیانے نے سمجھایا کہ انہوں نے بھی وہ سروے پڑھ رکھے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ووٹروں کی ایک کثیر تعداد نوجوان ہے جنہیں سوشل میڈیا اور عمران خان نے مل کر خراب کر دیا ہے۔ اب ان میں سے جو اپنے آپ کو لمز ٹائپ یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بڑے دانشور بنتے ہیں، ان کو حال میں اکٹھا کرو، ان کا دماغ صاف کریں گے۔ نگران وزیر اعظم نے یورپی فلاسفر بن کر خرگوش کے شکار کی مثالیں دینی شروع کی تو طلباء کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نگران یہ سمجھے کہ یہ طلباء کے ساتھ انگریزی والی بانڈنگ ہو گئی ہے۔ نوجوان ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھٹک گئے ہوں، لیکن انہیں بھی ڈنڈے والے اور بغیر ڈنڈے والے استاد کا فرق پتا ہے۔ تو نگرانوں کے نگران کلاس پڑھانے خود پہنچ گئے۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق ایک کلاس کسی نامعلوم مقام پر لاہور میں ہوئی، اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ اگر آپ سیاست اور جمہوریت جیسے مضامین پڑھاتے ہیں تو آپ بھی لاپتہ ہونے کے آداب کے نام سے کورس پڑھانا شروع کر دیں، کافی استاد مل جائیں گے۔ لیکن بڑا خطبہ سب سے بڑے نگران نے دارالحکومت میں دیا، اور سوشل میڈیا کے بھٹکائے ہوئے نوجوانوں کو تو سمجھ آئی یا نہیں آئی، لیکن مجھے گھر بیٹھے گزشتہ صدی کے والدین کی یاد آ گئی کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا۔ پہلا اور بنیادی سبق، چاہتے تو تم سب ڈی ایچ اے میں رہنا اور سی ایم ایچ میں علاج کروانا، نہیں کر سکتے تو جلنا چھوڑ دو۔ الیکشن لڑنا ہے تو لڑو، کھلی چھٹی تو نہیں دے سکتے۔ تو ملک بھی توڑو گے تو ہم کیا توڑنے دیں گے؟ اور حکومت پا کر 5 سال پورے کرنے والا خواب بھی چھوڑ دو۔ سوشل میڈیا سے جو تم نے مغربی تہذیب والی بدتمیزی سیکھی ہے، ان کو بھول جاؤ۔ استادوں کے استاد وہی ہوتا ہے جو پہلے ڈنڈا دکھائے اور پھر گلے لگائے۔ میرے ہائی اسکول کے استاد نے میری ذہانت اور فرما برداری کو مان کر مجھے کلاس کا منٹر بنا دیا۔ ایک دن ڈنڈا لانا یاد نہیں رہا تو مجھے اسکول میں لگے درخت سے سوٹی توڑ کر لانے کا حکم ہوا۔ میں بیٹھتا تو سب سے پہلے بینچ پہ تھا، لیکن دوستی ان سے تھی جو بیک بینچر تھے، اور مار انہی کو پڑنی تھی۔ شیشم کے درخت سے شاخ توڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، میں نے بھی تھوڑی سستی کی، اس لیے کہ جب تک سوٹی لے کر پہنچوں گا آدھا پیریڈ گزر چکا ہوگا۔ استاد آخر استاد ہوتا ہے۔ جب میں سوٹی لے کر پہنچا تو استاد نے مجھے سب کے سامنے لٹا کر پہلی پٹائی میری پشت پر کی، اور پوری کلاس کو بتایا کہ یہ دیکھو تمہارا مانیٹر سمجھتا ہے کہ ڈنڈا دیر سے آئے گا تو تمہاری جان بچ جائے گی۔
خدا ہمارے الیکشن لڑنے والے اور ان کے ووٹروں کو سلامت رکھے، لیکن بہت امیدوار ہمارے استاد کے ارد گرد جمع ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو کیونکہ اس نے سائفر کیا ہے، اس نے 9 مئی کیا ہے، اس نے پہلے والے استاد کو گالی دی تھی۔ گالیاں دینا تو ہمارے نوجوانوں کو سکھایا ہی اس نے۔ یہ لو ڈنڈا اور چلاؤ۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہیں پاکستان کی ریاست نے مفت اور معیاری تعلیم دی۔ اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جب استاد کو ڈنڈا پیش کرو کسی اور کو مارنے کے لیے تو اپنی پشت بھی یاد رکھو۔